بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشتغال ہوا ان يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضمیر عائد الى ذلك الاسم السابق الآخر۔ پوری توجہ، ایک دقیق اور باریک بحث ہے یہ اشتغال کی۔ اصل موضوع آپ کو یاد ہوگا ہمارا تھا کہ بعض اوقات مفعول بہ کا عامل محذوف ہوتا ہے۔ گزارش کی تھی کہ ایک ہے باب تحذیر اور باب اغراء، ایک تھا باب اختصاص، اور تیسرا وہ ہے باب اشتغال، کہ یہاں پر بھی مفعول بہ کا عامل محذوف ہوتا ہے۔ اشتغال کیا ہے، یہ بحث کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے، چونکہ یہ ذرا دقیق بحث ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو 3 درسوں میں کوشش کریں گے کہ مکمل ہو جائے۔ اشتغال کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایک معمول اپنے عامل پر مقدم ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ عامل ایک ضمیر میں عمل کر رہا ہو جو اس معمول مقدم کی طرف پلٹ رہی ہو، یا ایسے اسم میں عمل کر رہا ہو کہ جو اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو اور وہ ضمیر جو ہے پلٹ رہی ہو اس معمول مقدم کی طرف۔ زیدن ضربتہ، پوری توجہ آقا جان، زیدن یہ معمول ہے، مقدم ہے، ضربتو عامل ہے، جو ہو ضمیر میں عمل کر رہا ہے، جو ضمیر پلٹ رہی ہے اس زید کی طرف، اسے اشتغال کہتے ہیں۔ پس اشتغال میں کہ گویا 3 ارکان ہو گئے، زیدن ضربتہ، زیدن مشغول ان ہو گیا، ضربتہ مشغول ہو گیا، ہو مشغول بہ ہو گیا۔ اشتغل ان ہو، جب یہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، بے پرواہ ہو جانا، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں نے اسے منہ موڑ لیا۔ اور جب یہ با کے ساتھ ہو یعنی اشتغل بہ، اس کا مطلب اسی طرح اس نے اقبل الیہ، توجہ کی، فلاں کیا۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ ضربتو مشغول ہے زید سے، اس سے بے پرواہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، جو ضمیر پلٹ رہی ہے زید کی طرف۔ وہ عامل ممکن ہے فعل ہو، تو فعل ممکن ہے متعدی بنفس ہی ہو، ممکن ہے متعدی بحرف جر ہو، ممکن ہے غیر فعل ہو، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، مبالغہ ہو، سب جائز ہے، یہ بھی عامل ہو سکتے ہیں۔ البتہ دیگر کے ان کے عامل ہونے کے لیے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ صفت عامل بنتی ہے یا فلاں فلاں، تو ان کا 6 چیزوں پر اعتماد ہونا چاہیے، تب جا کے عامل بنتے ہیں۔ خوب یہ بحث مکمل ہو گئی، لیکن فعل براہ راست عامل ہوتا ہے۔ اب اس اشتغال کو جو میں نے گزارش کی، اس کو لکھ لیں، پہلے ذہن میں بٹھائیں اچھی طرح کہ یہ بحث ہے کیا، پھر اس کے احکام کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ جو تھوڑی باریک بات ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ زیادہ طولانی درس نہ ہو، بس تھوڑا تھوڑا ہو تاکہ بات سمجھ بھی آتی جائے۔ اشتغال،
اب تعریف دیکھیں انہوں نے کیا تعریف کی ہے. اشتغال کیا ہے؟ ان یتقدم اسم، کہ ایک اسم مقدم ہو یعنی وہ پہلے ہو، وَيَتَأَخَّرْ عَنْهُ فِعْلٌ، اس کے بعد ایک فعل ہو، عامل فی ضمیر، جو فعل ضمیر میں عمل کر رہا ہو، عائد الی ذالک الاسم السابق، کہ وہ ضمیر پلٹ رہی ہو اس اسم کی طرف جو اس فعل عامل سے پہلے تھا. زیدن ضرب تو ہو ضمیر پلٹ رہی ہے زید کی طرف، زید اسم ہے جو ضرب تو پر مقدم ہے، یہ ضرب تو عامل ہے جو عمل کر رہا ہے ہو ضمیر میں. ایک او فسم، یا وہ فعل عمل کر رہا ہو اس اسم میں کہ مضاف الی ضمیر الاسم السابق، کہ جو اسم پھر مضاف ہو اس ضمیر کی طرف جو ضمیر پھر اسی اسم سابق ہو جو پہلے اسم تھا جو اس کی طرف پلٹ رہی ہو. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں ایک لفظ توجہ کرنا کہ یتأخر عنہ فعل، یہ انہوں نے کہا ہے نا فعل. میں نے آپ کو ابتدا میں گزارش کی ضروری نہیں کہ باب اشتغال میں ہمیشہ عامل فعل ہوتا ہے، غیر فعل بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نیچے دیکھیں تو حاشیہ میں لکھا ہے وَقَدْ يَكُونُ الْعَامِلُ وَصْفًا، بسا اوقات عامل وہ وصف بھی ہوتا ہے، جیسے زیدن انتا ضاربہ الآن او غدن، کہ واربن اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، مثال الکتاب قرأتہ، الکتاب اسم ہے مقدم ہے، اس کے بعد قرأتہ فعل ہے جو عمل کر رہا ہے ہو ضمیر میں، اور وہ ہو ضمیر پلٹ رہی ہے اسی کتاب کی طرف. یہ جو پہلا اسم ہوگا میں نے گزارش کی اس کو کہتے ہیں مشغول ان، جو فعل ہے جو عامل ہے اس کو کہیں گے مشغول، اور جس میں وہ عمل کرے گا وہ ہوگا مشغول بہ. تو یہ تین ارکان ہو گئے باب اشتغال کے. ٹھیک ہو گیا؟ المعلم اطاعت امرہ، المعلم اسم مقدم ہے مشغول ان ہے، اطاعت فعل عامل ہے جو عمل کر رہا ہے، امرہ امر اسم میں جو اسم مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف کہ وہ ضمیر اس معلم کی طرف پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں کی ہو گئی مثال. فوائد، ان العامل یصح ان یشتغل ایضا عن الاسم المتقدم باجنبی متبوع بتابع مشتمل علی ضمیر المشغول عن. پوری توجہ، ہم نے پیچھے کیا پڑھا؟ یہ پڑھا کہ وہ عامل ڈائریکٹ ضمیر میں عمل کر رہا ہو جو اس مشغول ان اس اسم متقدم کی طرف پلٹ رہی ہو، یا ایسے اسم میں جو مضاف ہو اس ضمیر کی طرف جو ضمیر اس اسم متقدم اس مشغول ان کی طرف پلٹ رہی ہو. اس میں فرماتے ہیں توجہ میرے جان کہ یہ بھی صحیح ہے کہ وہ عامل عمل کرے ایک اجنبی میں، ایک ایسے اسم میں کہ جو نہ ضمیر ہو نہ وہ خود ضمیر کی طرف مضاف ہو، بلکہ وہ متبوع ہو اور اس کا جو تابع ہے اس تابع کے ساتھ ایک ضمیر ہو جو ضمیر پھر پلٹ رہی ہو اس اسم متقدم کی طرف. مشغول ان آ جائے گا، پھر اس کے بعد عامل آ جائے گا،
پھر عامل کے بعد ایک اجنبی آ جائے گا جس کے ساتھ کوئی ضمیر وغیرہ نہیں ہے، پھر اس اجنبی جو معطوف بنے گا اس پر ایک وہ متبوع ہوگا، اس کا ایک تابع ہوگا، متبوع ہوگا اس کا تابع ہوگا، جیسے وہ موصوف ہوگا اس کی ایک صفت ہوگی، اب جو تابع ہوگا اس تابع کے ساتھ ضمیر ہوگی، جو ضمیر عائد ہوگی وہ اس اسم کی طرف جو سب سے پہلے تھا۔ یہ بھی اشتغال کے حکم ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ ان العامل، یعنی یہ بھی صحیح ہے کہ عامل یصح ان یشتغل ایضاً، کہ عامل مشغول ہو کس سے؟ عن الاسم المتقدم، اس اسم متقدم سے، کہ وہ اسم جو عامل سے پہلے ہے مشغول عن ہے، عامل مشغول ہو کس ذریعے سے؟ بے اجنبی، کہ یہ عامل عمل کر رہا ہو بے اجنبی، ایک اجنبی میں، یعنی اجنبی یعنی اس کے ساتھ کوئی ضمیر وغیرہ نہ ہو، لیکن وہ اجنبی کیسا ہو؟ متبوع بتابع، کہ وہ ایک تابع کا متبوع ہو، مثلا وہ موصوف ہو اور اس کی کوئی صفت ہو، تابع اور متبوع ہو، کہ وہ تابع مشتمل علی ضمیر المشغول عن، کہ اس تابع میں اس مشغول اسم مشغول عن کی ضمیر ہے، اس تابع کے ساتھ ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے اس اسم مقدم کی طرف۔ مثال دیتا ہوں، ایک ایک کر کے واضح کرتا ہوں، جیسے زیدن ضممت رجلا یبغضہ، زید مشغول عن اسم مقدم، ضممت فعل عامل، رجلا یہاں اجنبی لیکن متبوع ہے، کیوں متبوع ہے؟ اس کا تابع کیا ہے؟ یبغضہ، یہ جملہ چونکہ رجلا کی یہ صفت بن رہا ہے تو یبغضہ میں ہو ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے اس زید کی طرح۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ترکیب ہو گئی۔ دوسرا فائدہ، لا يجوز ان يصرح لفظا بذکر العامل المحذوف قبل الاسم المشتغل عن۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں زیدن ضربتہ، کبھی پڑھ رہے ہیں الکتاب قرأتہ، المعلم اتاتہ، تو یہ جو پہلا اسم ہے، اس اسم کا بھی کوئی عامل ہے۔ مثال میں نے آپ کو بڑی آسان دی ہے سمجھانے کے لیے کہ زیدن ضربتہ، کہ ضربتہ تو عمل کر رہا ہے ہو میں، ضمیر میں، تو پھر زیدن کا عامل کون ہے؟ تو ظاہر ہے جو پہلا اسم ہے، انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے کہ اس پہلے اسم پر کون سا اعراب پڑھنا ہے۔ کبھی نصب پڑھنا واجب ہوتا ہے، کبھی رفع پڑھنا واجب ہوتا ہے، کبھی رفع بھی جائز ہے، نصب بھی جائز ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا، وہاں پر ہماری تفصیلی بات ہوگی کہ اس مشغول عن پر ہم نے کیا اعراب پڑھنا ہے۔ وہ جو سب سے پہلا اسم ہے وہ ہمارا موضوع کل انشاءاللہ شروع ہوگا۔ خوب، اب جو اعراب بھی اس کا پڑھنا ہے اس کا کوئی تو عامل ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مبتدا مرفوع ہوتی ہے، اس کا عامل وہی ابتدا ہوتی ہے، تو بھائی کوئی تو عامل ہوگا نا۔ اب اس باب اشتغال میں وہ جو پہلا اسم ہوگا جو عامل پر مقدم ہے، جس کو ہم نے مشغول عن کا نام دیا ہے، اس مشغول عن کا جو عامل ہوگا وہ ہمیشہ محذوف ہوتا ہے، جس کے تفسیر بعد والا عامل گویا کہ یوں تھا، ضربت زیدن ضربت ہو، مثال کے طور پر اس زیدن کا عامل ضربت تھا جو کہ محذوف ہے۔ یہ اس سے مربوط ہے کہ وہ جو اسم عامل پر مقدم تھا، وہ جو معمول مقدم تھا، اس کا عامل محذوف ہوتا ہے، اس کے عامل کو ذکر کرنا لفظاً جائز نہیں۔ اگر آپ اس کے عامل کو لفظاً ذکر کریں گے تو پھر وہ اشتغال کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ معمول کے بعد آئے اور اس کی ضمیر میں عمل کرے، اس میں نہ کرے، اس سے بے پرواہ۔ اگر اس میں آ گیا، جیسے ہم کہیں ضربت زیدن ضربتہ، اشتغال کسی قسم کا نہیں ہے کہ زیدن کو ضربتوں نے دے دیا اور
ہو کا عامل، پھر وہ ضربت ہو گیا والسلام. اس لیے ضروری ہے کہ وہاں اس اسم متقدم کے عامل محذوف کو کبھی بھی لفظاً ذکر نہ کیا جائے. پوری توجہ. لا یجوز ان یصرح لفظاً، جائز نہیں ہے کہ لفظاً صراحت کریں. کس کو؟ بذکر العامل المحذوف قبل الاسم، وہ جو اسم مشتغل عن سے یعنی مشغول عن سے پہلے جو اسم تھا، اس اسم سے پہلے جو عامل محذوف تھا جو اس اسم متقدم میں یا مشغول عن میں عمل کر رہا تھا، جائز نہیں ہے کہ اس کو لفظاً ذکر کیا جائے. بل یکونو مقدرہ، بلکہ اس اسم یعنی مشغول عن کا عامل ہمیشہ مقدر ہوگا، محذوف ہوگا، تقدیری ہوگا. وَإِلَّا، اگر آپ اس کے عامل کو لفظاً ذکر کر دیں گے، باطل الاشتغال، پھر وہ اشتغال نہ رہا. ٹھیک ہے جی. اشتغال تو یہ تھا کہ وہ اس سے بے پرواہ ہو کر اس میں عمل کر رہا ہے، لیکن جب اس کا عامل موجود ہوگا اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اشتغال تو اسی لیے تھا کہ زیدن ضربتہ میں ضربتو زیدن سے بے پرواہی کر رہا تھا اور اس کی ضمیر میں عمل کر رہا تھا، لیکن اگر زیدن سے پہلے ضربتو لگا دیں گے تو اس کو دوسرے زیدن ضربتو کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے. اچھا. تیسرا فائدہ، پوری توجہ آقا جان. میں نے کہا ہے باب اشتغال کی بحث بڑی دقیق ہے، اس کو لکھیں گے تو سمجھ آئے گی، پھر مباحثہ کریں. تیسرا فائدہ، یجب ان یکون الاسم السابق مما یجوز الابتداء بہ. باب اشتغال میں واجب ہے کہ وہ معمول جو مقدم ہونا ہے عامل پر، وہ اسم جو سب سے پہلے آنا ہے، واجب ہے کہ وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر وہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور جیسے ہم نے باب مبتدا و خبر میں کہا تھا، جیسے نکرہ محض ہو، مبتدا نہیں بن سکتا، باب اشتغال میں وہ اسم یہاں مقدم بھی نہیں ہو سکتا. پوری توجہ. یجب یعنی باب اشتغال میں واجب ہے کیا؟ کہ ان یکون الاسم السابق، کہ وہ اسم جو عامل سے پہلے آ رہا ہے، وہ اسم مما ایسا ہونا چاہیے کہ یجوز الابتداء بہ، اس سے ابتدا جائز ہو، یعنی وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. پس فلا یقال، لہذا یوں کہنا کہ رجلاً ضربتہ غلط ہے، زیداً ضربتہ صحیح ہے چونکہ زید مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن رجلاً ضربتہ یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ چونکہ رجلاً نکرہ محضہ ہے اور نکرہ محضہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. چوتھا فائدہ وہ یہ ہے، یشترط فی الفعل ان لا یفصل بینہ و بین الاسم السابق، کہ اگر اس باب اشتغال میں عامل فعل ہو، وصف نہ، اس کا حکم آگے آ رہا ہے، اگر وہ عامل فعل ہے تو پھر شرط ہے کہ فعل اور اس سے پہلے والے اسم، اور جس کو ہم نے مشغول عن کا نام دیا ہے، فعل اور مشغول عن کے درمیان فاصلہ نہ ہو، بس ایک وہ اسم ہو اور اسم کے بلا فاصلہ بعد وہ عامل فعل ہونا چاہیے. لہذا زیدن انتا تضربہ کہنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ زیدن اور تضربہ کے درمیان انتا کا فاصلہ صحیح نہیں ہے، چونکہ یہاں عامل تضرب فعل ہے، فعل اور اس کے اسم سابق کے درمیان فاصلہ کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں، بخلاف الوصف،
لیکن اگر وہ عامل فعل نہ ہو، صفت ہو، اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، صفت مشبہ ہو، صیغہ مبالغہ ہو، پھر جائز ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ صفت کو عامل بننے کے لیے 6 چیزوں میں سے کسی پر اعتماد کرنا ہوتا ہے، ضمیر پر، فلاں پر، فلاں پر، تو ان کی مجبوری ہے کہ ان سے پہلے کچھ ہو اس پر وہ اعتماد کریں، بخلاف الوصف۔ لیکن اگر عامل صفت ہو تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ لاحتیاج ہی، کیونکہ وصف عامل بننے کے لیے محتاج ہے الی ما یعتمد علیہ، اس چیز بھی جس پر اعتماد کرے۔ ہم نے کہا تھا کہ وصف کو عامل بننے کے لیے 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرنا ہوتا ہے، لہذا اگر وصف ہے عامل پھر فاصلے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے آپ کہیں گے زیدن انتا ضاربہ، اب ضارب کا اعتماد انتا ضمیر پر ہے اور اس بنیاد پر اب یہ عامل ہے اور یہ ہو میں عمل کر رہی ہے جو جا رہی ہے زید کی طرف، یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا اس بات۔ 5واں فائدہ بہت توجہ، وہ یہ ہے یمتنع الاشتغال بعد اداة الشرط الجازمہ اذا کان فعل الشرط مجزوما لفظا۔ اگر ایک فعل، بلکہ یوں کہ ایک بھی نہ کہیں، اگر فعل شرط ایسے حرف شرط کی وجہ سے مجزوم ہے کہ جو اور جزم دیتی ہے، یعنی یا یوں کہیں کہ اگر کوئی فعل یا فعل شرط حرف شرط جازم کی وجہ سے لفظاً مجزوم ہو، وہاں اشتغال صحیح نہیں۔ دوبارہ سن لیں، اگر کوئی فعل شرط حرف شرط جازم کی وجہ سے لفظاً مجزوم ہو، وہاں اشتغال جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر فعل شرط مجزوم ہو لیکن حرف شرط کی وجہ سے نہ، کسی اور وجہ سے کہ اس کا جازم حرف شرط نہیں کوئی اور ہے، پھر اشتغال جائز ہے۔ یہ بڑی باریک بات ہے، مثال میں واضح کرتا ہوں۔ یمتنع الاشتغال، اشتغال ممنوع ہے، جن یہاں پر اشتغال نہیں ہوگا، اشتغال کے حکام نہیں ہوں گے۔ کہاں پر؟ بعد اداة الشرط الجازمہ، کہ اگر وہاں پر حرف شرط جازم استعمال ہوا، اذا کان فعل الشرط، اور وہ فعل شرط بھی لفظاً مجزوم ہو اسی حرف شرط جازم کی وجہ سے، وہاں پر اشتغال کے احکام نہیں ہیں، وہاں اشتغال ممنوع ہے۔ لہذا توجہ فرمانا، یہ مثال غلط ہے، یوں آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیا؟ ان زیدن تلقہ فاکرم ہو، اب یہاں تلقہ مجزوم ہے، فعل شرط ہے، مجزوم ہے، تو اس کا جازم وہی ان ہے جو ابتدا میں آیا، چونکہ ان حروف شرط میں سے آئے کہ جو جازم ہوتے ہیں، اس ان نے تلقہ کو مجزوم کیا۔ چونکہ یہ تلقہ اس ان حرف شرط جازم کی وجہ سے لفظاً مجزوم ہے، لہذا یہاں پر اشتغال درست نہیں، لہذا ان زیدن تلقہ فاکرم ہو کہنا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، چونکہ اشتغال یہاں جاری نہیں ہوگا، درست نہیں ہے۔ ہاں، فَإِذَا كَانَتْ أَدَاةُ الشَّرْطِ غَيْرَ الْجَازِمَةِ،
ہاں اگر فعل شرط سے پہلے ایسا حرف شرط آیا ہے جو جازم نہیں ہے، او کون شرط مجزوما محلن، یا شرط مجزوم ہے محلن یعنی لفظاً نہیں ہے، محلن، جازت المسئلۃ، وہاں اشتغال جائز ہے، وہاں پر اشتغال کے احکام جاری ہو سکتے ہیں۔ اب مثالوں پہ غور، اندم اذا اخاکا ضربتہ، اب یہاں اذا حرف شرط ہے لیکن یہ جازم نہیں ہے، اب یہاں پر آپ اشتغال جاری کر سکتے ہیں، اذا اخاکا ضربتہ، ٹھیک ہو گیا جی، چونکہ اذا حرف شرط جازم نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ان اخاکا ضربتہ فندم، اب یہاں پر ضربتہ محلن مجزوم ہے، لفظاً مجزوم نہیں ہے، چونکہ محلن مجزوم ہے فعل شرط، لہذا یہاں پر اشتغال صحیح ہے، جائز ہے، آپ اشتغال کے احکام جاری کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَخَاكَ لَمْ تَلْقَهْ فَانْتَظِرْهُ، اب اس کا اوپر تفسیر میں نہیں ہے لیکن مثال سے آپ یوں کہیں گے، یہ مثال کس کی ہے؟ آپ یوں کہیں گے، یہ مثال ہے کہ اگر فعل شرط لفظاً مجزوم ہے لیکن حرف شرط جازم کی وجہ سے نہیں، کسی اور جازم کی وجہ سے ہے، تو بھی اشتغال صحیح ہے۔ جیس کی مثال یہ ہے، ان اخاکا لم تلقہ فانتظرہ، اب لم تلقہ، اب یہاں تلقہ لفظاً مجزوم ہے لیکن وہ ان شرطیہ کی وجہ سے نہیں بلکہ لم میں جازمہ کی وجہ سے ہے، لہذا یہاں پر اشتغال صحیح ہے۔ اگلی بات انشاءاللہ پھر وہ ہے کہ مشغول ان پر کیا کیا پڑھنا جائز ہے، کبھی نصب واجب کبھی فلاں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔